بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ جلد کے لیے وضو کا پانی، جگر کے لیے قرآن کی تلاوت، صحت کے لیے نماز اور خوش رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس رشتے کو شک نے خراب کر دیا ہو اسے قسمیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو۔ ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور وہ شخص جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی طرح ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے حرکت میں ہوتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو اور اس آگ کو بجھا لو جسے تم نے خود کو جلا رکھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا کرنا ہوگا، اس کا کسی کو علم نہیں، نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ اسے موت کس جگہ آئے گی، اور نہ کسی کو یہ معلوم کہ بارش کب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کریں۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، آج کل لوگ انہی رشتوں کے ساتھ چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں اور روتے پھرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں۔ چیزوں کو استعمال کیا کریں، رشتوں کو نہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو اس جھوٹ کی وجہ سے 10 مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا اگر دنیا میں سزا سے بچ بھی گیا تو آخرت کا حساب باقی ہے، لہذا جھوٹ جیسے بڑے کبیرہ گناہ سے لازمی بچا کریں۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سکھائیں۔ اس میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ مکھی چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، اور جب مکھی دودھ میں گرے تو لوگ مکھی پھینک دیتے ہیں۔ دراصل لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول و آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ کڑوی حقیقت، بچپن میں بھائی بہن دن میں 5 دفعہ ناراض ہوتے تھے اور پھر کچھ ہی وقت میں راضی ہو جاتے تھے، اور اگر بڑے ہو کر 1 دفعہ ناراض ہو جائیں تو شاید جنازوں پر ملتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے۔ بڑھاپا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مصلی اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ آزمائش تو ان ہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کی جائے قبول ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں 1-2 گولی چلے تو 1 منٹ میں ساری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، لیکن اذان کی آواز پر شاید کوئی 1-2 دکان بند ہوتی ہو۔ موت کا ڈر سب کو ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان کو دور کر دیتا ہے۔